بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، اردو سٹوری پوائنٹ میں آج آپ ایک اور سچی کہانی ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو سٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ فرحان اچھا لڑکا تھا مگر کم گو تھا، کسی سے بلا وجہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے کبھی اسے مسکراتے نہیں دیکھا، تاہم وہ دفتر میں ہر دل عزیز تھا۔ اللہ جانے اس میں کیا خوبی تھی کہ سب لوگ اس کے گرویدہ تھے۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لیتا۔ مجھے دفتر میں آئے ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بن سنور کر آنے لگا ہے، ہر ایک سے ہنس ہنس کر گفتگو کرتا ہے جیسے اس میں زندگی لوٹ آئی ہو۔ کسی آفس میں کام کرنے کا میرا پہلا تجربہ تھا، تبھی میں لیے دیے رہتی تھی اور اس سے بات نہ کرتی۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ماضی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کا ماضی معلوم نہ ہو اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے میں اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے خود مجھے بات کرنے پر مجبور کیا، کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اور باس آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کس لیے؟ آپ سے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے شادی کا پیغام دے رہا ہے۔ سوچا کبھی نہ کبھی شادی تو کرنی ہے، تو فرحان ہی کیا برا ہے، والد خود دیکھ لیں گے، وہ راضی ہوئے تو میں راضی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آ جائیے، بھلا مجھے کیا اعتراض۔ اگلی روز اتوار تھا۔ والد صاحب نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اس سے ایک دو بار قبل بھی والد صاحب اس سے مل چکے تھے۔ باس نے کہا کہ یہ بہت اچھا لڑکا ہے اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس کی اجازت دیتا ہوں، آپ شمع بی بی کے لیے اس کا رشتہ قبول کر دیں۔ مجھے خوشی ہوئی کیونکہ شمع میرے نزدیک بیٹی کی طرح ہے۔ غرض انہوں نے اس طرح فرحان کی تعریف کی کہ والد صاحب نے کہا کچھ دن سوچ کر جواب دیں گے۔ چند روز بعد میرے آفس کے باس دوبارہ آئے اور فرحان کے بارے میں والد سے دوبارہ بات کرنے لگے۔ کہا کہ یہ بہت ہی دیانتدار، شریف اور محنتی لڑکا ہے، زیادہ مت سوچئے، ایسا لڑکا آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ والد صاحب باس کے اطمینان دلانے پر رشتہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ رشتہ طے ہو جانے کے بعد فرحان بہت خوش نظر آتا تھا، مجھے بھی وہ اچھا لگنے لگا۔ شادی چند ماہ بعد ہونا تھی۔ میرے والدین نے مطالبہ کیا کہ پہلے منگنی کی رسم ہونی چاہیے۔ فرحان کے گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی، لہٰذا ہمارے باس کی بہن، والدہ اور بیگم منگنی کی رسم کرنے آئیں۔ یہ بات امی کو عجیب لگی کہ کسی لڑکے کی اگر والدہ اور بہنیں نہ ہوں تو دوسرے رشتہ دار خواتین تو ہوتی ہی ہیں، پھر فرحان کی طرف سے کوئی عورت منگنی میں کیوں نہیں آئی؟ بہرحال انہوں نے اللہ پر چھوڑا اور منگنی کی رسم کر دی، کیونکہ اب وہ میری شادی کے بارے میں فکر مند تھے۔ میرے لیے اب دفتر کی عمارت خوشیوں کا گہوارہ تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور میرے والدین نے تیاری کر لی، شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ ابھی کارڈ چھپنے کے لیے جانے ہی والے تھے کہ ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ اس نے کہا کہ میں فرحان کی پہلی پڑوسن ہوا کرتی تھی، مجھے کسی نے آپ کی طرف بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جس لڑکے کو آپ بیٹی دے رہے ہیں وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، بے شک آپ لوگ فرحان سے پوچھ لیں۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی، مگر ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ امی نے والد سے کہا کہ اگر اس عورت کا کہا سچ نکلا تو کیا ہوگا؟ ہمارے خاندان میں سبھی کو پتہ چل چکا ہے کہ شمع کی منگنی فرحان سے ہو چکی ہے، شادی میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے۔ صد شکر کہ کارڈ بٹنے نہیں گئے تھے، ورنہ اور بے عزتی ہوتی۔ والد نے کہا میں خود جا کر معلوم کروں گا۔ والد صاحب نے کہا اور وہ باس کے گھر چلے گئے۔ اسی وقت انہوں نے فرحان کو بلایا اور اس بات کی تصدیق چاہی۔ فرحان نے سر جھکا کر کہا کہ یہ سچ ہے، لیکن میری بیوی مجھ سے علیحدگی اختیار کر چکی ہے، وہ طلاق کی خواہاں ہے، لیکن میں نے اس وجہ سے نہیں دی کہ والدہ نے منع کیا تھا۔ والد نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ جو بھی بات تھی تم ہمیں پہلے بتا دیتے، اس کا مطلب ہے تم نے ہم سے جھوٹ بول کر رشتہ لیا ہے، خود کو کنوارا ظاہر کیا، یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ فرحان نے کہا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ خود علیحدہ رہ رہی ہے، آپ اگر چاہیں تو اس سے پوچھ سکتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں چھوڑا، میں تو تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا۔ اس بات کا فرحان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ والد صاحب عجیب الجھن میں تھے کہ کیا کریں۔ امی نے کہا کہ ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، آگے جا کر یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ والد صاحب نے بھی ایسا ہی کیا اور انہوں نے نہ صرف منگنی توڑ دی بلکہ میرا ٹرانسفر بھی دوسری برانچ میں کروا دیا۔ امی جان کو خبر تھی کہ اس رشتے پر میں خوش تھی، تبھی انہوں نے میری رائے لینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔
میں کیا جواب دیتی، رو رو کر برا حال کر دیا۔ مجھے فرحان پر سخت غصہ تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ آپ اسے جواب دے دیں، میں ہرگز ایسے دھوکے باز سے شادی نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، منگنی ٹوٹ جانا کوئی بات نہیں، باراتیں بھی واپس لوٹ جاتی ہیں۔ میں نے آفس سے چھٹی لے لی۔ اگلے دن فرحان کا فون آ گیا۔ اس نے کہا بے شک تم مجھ سے شادی نہ کرو مگر میری ایک بات سن لو۔ میں اتنی غصے میں تھی کہ میں نے اپنی کولیگ کی بات بھی نہ سنی، جو اصرار کرتی رہیں کہ تمہیں ایک بار اس کی بات ضرور سننی چاہیے، بعد میں بے شک جو فیصلہ کرنا ہوا کر لینا۔ اس دھچکے سے میں اتنی دل برداشتہ تھی کہ میں نے ملازمت چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گئی۔ انہی دنوں رشتے کرانے والی عورت سے امی کا رابطہ ہوا۔ اس نے ایک رشتہ بتایا کہ لڑکا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، یہ لوگ خوشحال ہیں۔ غرض عورت کی باتوں میں آ کر والدہ ان لوگوں سے ملیں اور ابو کو رشتہ قبول کرنے پر آمادہ کر لیا۔ فرحان نے مجھ سے ایک جھوٹ بولا تھا مگر ان لوگوں نے تو 100 جھوٹ بولے تھے۔ جس بنگلے میں رہتے تھے اس کو اپنا بتایا تھا، حالانکہ یہ کسی اور کا تھا، فرنیچر تک ان کا نہیں تھا۔ لڑکا میٹرک پاس تھا اور معمولی درجے کا ملازم تھا۔ میں نے یہ سب باتیں بھی قبول کر کے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر میرے اس گھرانے کو خیرآباد کہنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ میری دونوں نندیں غلط روش پر چلتی تھیں اور ماں اور بھائی بھی انہیں نہیں روکتے تھے۔ جب میں نے احتجاج کیا کہ لڑکیوں کے بوائے فرینڈ گھر آتے ہیں، آپ لوگ انہیں روکتے کیوں نہیں ہیں، تو ان لوگوں نے مجھے مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ بس یہ آخری دن تھا میرا وہاں۔ میں کہ آئی تو واپس نہ گئی۔ والدین نے میرے جسم پر نیل دیکھے تو ان لوگوں سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میرا جہیز، زیور، کپڑے، ہر شے وہاں رہ گئی تھی۔ ہم نے بس کسی طرح ان سے جان چھڑائی اور شکر ادا کیا۔ جب تک والد زندہ رہے انہوں نے مجھے ملازمت نہیں کرنے دی، مگر ان کے انتقال کے بعد ملازمت کرنا پڑی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ بے رنگ زندگی کے پرخار راستوں پر اکیلے چلنا بہت مشکل تھا، مگر چلنا تو تھا ہی، یہاں تک کہ ایک روز اچانک نخلستان کے قریب جا پہنچی۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا جس نے مجھے فرحان سے ملا دیا۔ اسے دیکھ کر میں نے منہ پھیرا تو وہ پھر سامنے آ گیا۔ کہنے لگا ایسا نہ کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے؟ بس آخری بار میری بات سن لو، اب تو ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں، بس میں اپنے دل کی خلش مٹانے کو ایسا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بات اس نے اس طرح کہی کہ میں اس کے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے آفس کے کیفے میں لے آیا اور پھر ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ والد صاحب نے اعلیٰ تعلیم دلوا کر آفیسر بنوانا چاہا، مگر یہ ہماری قسمت میں نہ تھا۔ ابھی میں فرسٹ ایئر میں ہی تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم ان کے غم میں تھے۔ پتہ چلا جس مکان میں ہم رہتے ہیں وہ گروی رکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ اپنے گروی مکان کو چھڑا لیتے۔ اس کٹھن وقت میں کسی رشتہ دار نے ساتھ نہیں دیا۔ سر سے سائبان اٹھ جائے تو دھوپ میں چلنا ہی پڑتا ہے۔ بالآخر ایک دن وہ گھر خالی کرنا پڑا۔ جس شخص کو مکان گروی رکھوایا تھا اس نے تھوڑی سی رقم دے کر ہمیں نکال دیا۔ اس رقم سے کرائے کا مکان ہم نے لے لیا۔ گھر کی ساری ذمہ داری اب میرے کندھوں پر آ گئی۔ تعلیم بھی جاری رکھنا تھی اور کمانا بھی تھا۔ میں دن کو کالج جاتا اور شام کو محنت کرتا تھا۔ بڑے کٹھن دن تھے۔ کبھی کالج جانے کے لیے بس کا کرایہ ہوتا تو کبھی میں دور تک پیدل چلا جاتا، کبھی فاقہ ہوتا۔ غرض یہ کہ ہمت نہ ہاری۔ والد صاحب کے ایک دوست نے جب یہ حالت دیکھی تو میری تعلیم کا خرچہ اٹھا لیا۔ میں نے بھی دل لگا کر محنت کی اور کچھ ہی دنوں میں اپنے باس کا دل جیت لیا۔ میں نے کامرس کالج میں ٹاپ کیا اور پھر ایک بینک میں باس کی کوشش سے ملازمت مل گئی۔ ہمارے حالات سدھر گئے، گھر بھی ملا، گاڑی بھی، اس طرح سکون نصیب ہو گیا۔ میری والدہ حالات کی سختیاں سہ سہ کر بیمار پڑ گئیں اور علاج معالجے کے دوران ان کو کینسر تشخیص ہوا۔ یہ ایک مہنگی، طویل اور جان لیوا بیماری تھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، مگر اللہ کی مرضی میں کس کا دخل۔ میں باقاعدگی سے ماں کا علاج کروانے لگا۔ انہی دنوں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ میرے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی ہیں۔ مجھے قسم دی کہ میں ان کی زندگی میں گھر بسا لوں تاکہ وہ سکون سے مر سکیں۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ میں ان کی خواہش کو رد نہ کر سکا۔ ان کی ایک ملنے والی کے توسط سے والدہ نے میری شادی اپنی مرضی سے کر دی۔ یوں میری شادی سارا سے ہو گئی۔ والدہ اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ سارا کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ جس کو وہ پسند کرتی تھی اس لڑکے کے والد سے سارا کے والد کی دشمنی تھی، لہٰذا یہ رشتہ نہیں ہو سکا تھا۔ بہرحال اس کے والد نے اس کی شادی میرے ساتھ کر دی۔ جب کسی لڑکی کی زبردستی شادی کی جاتی ہے تو وہ بادل نخواستہ اس جبری شادی کو قبول کر بھی لے
تو زندگی میں خوشیوں کا آنا مشکل ہوتا ہے۔ میں سارہ کی دلی تکلیف سے لا علم تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسا رویہ کیوں رکھتی ہے جس سے مجھے اور میری والدہ کو دکھ ہوتا تھا۔ میں اور امی خوش تو تھے مگر وہ خوش نہیں تھی۔ بس اس دن سے ہمارے برے دن شروع ہو گئے جس دن وہ میری دلہن بن کر ہمارے گھر آئی۔ صبح دیر تک کمرے میں پڑی رہتی، یہاں تک کہ دوپہر آ پہنچتی۔ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، نہ کسی بات میں دلچسپی لیتی تھی۔ بیچاری امی تو چلنے پھرنے سے بھی معذور تھیں۔ جب میں گھر آتا تو یہ کھانے کو بھی نہ پوچھتی، یہی داستان سنانے لگتی کہ میرے گھر میں یہ تھا، تمہارے گھر میں کیا ہے؟ ماں باپ نے تو میری قسمت ہی پھوڑ دی۔ میں سمجھاتا، دیکھو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، خواہشیں نہیں مگر ضرورتیں تو پوری کر ہی سکتا ہوں۔ مگر وہ بے رخی سے پیش آتی۔ ایک دن دفتر سے لوٹا تو دیکھا امی کو دورہ پڑا ہے۔ وہ بے ہوش پڑی تھیں مگر بہو کو خبر نہیں، اپنے کمرے میں میوزک سن رہی تھی۔ میں فوراً امی کو ہسپتال لے آیا۔ اگلے دن ذرا دیر کو انہیں ہوش آیا مگر میں سارہ کی بے حسی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنے اس عمل سے شرمندہ ہوگی مگر وہ اپنا سامان باندھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ کہنے لگی، اس وقت تک گھر میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک اس کی ماں مر نہیں جاتی، ورنہ مجھے بھی ان کی بیماری لگ جائے گی۔ جب میں نے والدہ کی وفات کی اطلاع بھجوائی تب بھی وہ گھر نہ آئی، جس کی وجہ سے وہ میرے دل سے اتر گئی۔ بہرحال امی کے سوم پر اس کے والدین سارہ کو لے کر آئے اور سمجھا بجھا کر میرے گھر چھوڑ گئے۔ مجھ سے بہت معذرت کی کہ یہ ناسمجھ ہے، اسے معاف کر دو۔ سوچا کہ شاید اب یہ صحیح ہو جائے مگر اس کا دل پھر بھی نہیں لگتا تھا۔ ایک روز مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہ بار بار میکے کیوں جاتی ہے۔ آخر میں نے اس کی جاسوسی شروع کر دی۔ ایک دن اس کی الماری کو توڑا تو الماری کے خفیہ خانے سے کچھ خطوط ملے۔ ایک خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، پیاری سارہ، تم نے تو کہا تھا کہ والد کے خوف سے مجبور ہوں، لیکن شادی کے بعد طلاق لے کر آ جاؤں گی۔ ابھی تک وعدہ پورا نہیں کیا، اب کس بات کا انتظار ہے؟ تمہارا امان۔ دوسرے خط میں کچھ اس طرح تحریر تھا، جان سے پیاری سارہ، آج تم سے ملے کتنے دن ہو گئے ہیں، تم نہیں جانتی میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ آخر تم وہاں سے چھٹکارا کیوں نہیں پا لیتی؟ غرض اس طرح کے بہت سارے خط تھے جنہیں پڑھ کر میری نیندیں اڑ گئیں۔ جی تو چاہتا تھا اسی وقت اسے طلاق دے دوں مگر والدہ کے آخری الفاظ یاد آ گئے۔ میں نے وہ تمام خطوط اس کے والد کو ارسال کر دیے اور سارہ کو لینے نہ گیا۔ انتظار کرتا رہا وہ لوگ کیا جواب دیں گے مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بیٹی کو گھر بٹھا لیا۔ جب میں تم سے ملا تو اس نے طلاق کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ میں نے تمہیں یہ بات اس وجہ سے نہیں بتائی کہ اگر بتا دیا کہ شادی شدہ ہوں یا پھر بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو تم مجھے رد کر دیتی۔ اس کے والد نے مجھ سے التجا کی تھی کہ اسے طلاق نہ دوں، بے شک دوسری شادی کر لوں، لیکن سارہ نے ہر صورت واپس آنے سے انکار کر دیا۔ مجھے کوئی لڑکی اچھی نہیں لگتی تھی، ایک تم ہی تھیں جو اچھی لگیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ایک عورت کی بے وفائی نے مجھے ساری دنیا کی عورتوں سے بدظن کر دیا تھا، لیکن جب تمہیں دیکھا تو مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا، مگر بدقسمتی سے کسی نے تم لوگوں سے یہ بات کہہ دی اور آخر کار مجھے تمہیں کھونا پڑا۔ آج اس دوراہے پر کھڑا ہوں کہ نہ ہی آگے جا سکتا ہوں اور نہ پیچھے مڑ سکتا ہوں۔ خدا کے لیے شمع مجھے معاف کر دو، مجھے یہ سب کہنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ خوف بھی تھا کہ کہیں تم مجھے رد نہ کر دو، میں ہر صورت میں تمہیں پانا چاہتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ عجیب موڑ تھا کہ اب ہم آگے بڑھ سکتے تھے اور نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ میں نے اسے سچ بتایا۔ سچ کہنے کا حوصلہ تم میں نہ تھا تو مجھ میں تو ہے۔ میری شادی ہو گئی، بدقسمتی سے گھر آباد نہ رہ پایا اور مجھے طلاق ہو گئی۔ تمہاری بیوی ابھی تک موجود ہے، ایسی صورت میں اب ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ کہنے لگا، میں اسے طلاق دے دوں گا، مگر میں نہ مانی کیونکہ اپنی خاطر میں کسی عورت کو طلاق نہیں دلوانا چاہتی تھی۔ ایک عرصے کے بعد میری آفس کولیگ نے بتایا کہ اس عورت نے خود ہی فرحان سے خلا لے لی ہے۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے فرحان کو فون کیا، اسے کہا کہ اگر وہ تم سے الگ ہو گئی ہے تو اب ہم شادی کر سکتے ہیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھا کیونکہ اللہ نے اس کی مشکل خود ہی آسان کر دی تھی۔ وہ اپنی والدہ کی وصیت بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا اور مجھے بھی نہیں کھونا چاہتا تھا۔ یوں اس کی بیوی نے خلا کا مطالبہ کر کے اس کی مشکل آسان کر دی اور ایک بار پھر ہم بچھڑے ہوئے دوبارہ مل گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔